کو انسان ایک سفر پہ لے کے چل رہا ہے نا، تو اگر پیغام دینا چاہے تو جانتے ہیں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سفیر ایسا منتخب کرتا ہے، انتخاب سفیر ایسا ہوتا ہے جو اس مقصد سے ہم آہنگ، جو بالکل ان لائن ہو اس مقصد سے۔ تو اب سید الشہداء نے کیا کیا؟ اپنا سفیر بنایا جناب مسلم ابن عقیل کو۔ مرحوم زیدی صاحب فرماتے تھے کہ سارا کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا، لیکن مسلم صرف ایک، مسلم صرف ایک۔ جناب سید الشہداء نے جملہ لکھا، خط لکھا تو اس کے ساتھ جملہ لکھا، انی باعث علیکم اخی وابن عمی وثقتی مسلم ابن عقیل۔ کیا لکھا؟ میں اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے اور ایک ایسے آدمی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو میرا ثقہ ہے، جس پہ مجھے ٹرسٹ۔ بہت بڑا جملہ۔ میں جب کہہ دیا تھا نا اخی، تو پھر ابن امی کی ضرورت نہیں تھی، میرے چچا کا بیٹا۔ اور اگر کہنا ہی تھا کہ کزن ہے، چچا تھا بھائی ہیں، تو بھائی کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سید الشہداء بتا رہے ہیں یہ میں نے بھائی جو کہا ہے نا، یہ رشتے کی وجہ سے نہیں، وہ تو دوسرا جملہ بتا رہا، یہ بھائی میں نے ان کے ایمان کے درجے کی وجہ سے کہا ہے کہ سب میرے غلام ہیں، یہ بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی سب کا ایمان کا رتبہ کیا ہے، یہ مسلم ابن عقیل اس لائق ہے کہ حسین ابن علی انہیں کہیں یہ میرا بھائی ہے۔ حضران کرام جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے بہت خوبصورت تھے، وجیہ تھے، اور کوفے میں آنے کے بعد جناب ہانی بن عروہ کے ہاں رکے اور سب کو ملے۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کری۔ مولا نے کہا تھا ان کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ بیعت امام کی ہے، لیکن امام نے اگر اجازت دی ہو تو کوئی ان کی نیابت میں بیعت لے سکتا ہے۔ اگر کہیں خود کہیں اللہ، ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں، ہم بیعت نہیں لے سکتے، ہمارے یہاں بیعت نہیں، تقلید ہے، بیعت نہیں ہے۔ لیکن وہاں جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ عام آدمی نہیں ہے، کسی سے ان کا مقابلہ نہیں ہے کہ سید الشہداء کہیں ان کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں اس بات کو کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے جن کو اتنا رتبہ دیا، اب وہ پہنچ گئے۔ ہزاروں لوگوں سے بیعت لینے کے بعد انہوں نے خط لکھا کہ مولا کوفے کے لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی ہے اور یہ سب آپ کے منتظر ہیں، چلے آئیے۔ سید الشہداء نے خط پڑھا، حج کے لیے نکلے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے ایک مرتبہ جب سب سے بیعت لے لی، خط لکھ چکے ہیں، تو ایک مرتبہ آئے مغرب عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کوفہ کے اندر، اور لوگ کہتے ہیں 16,000 نمازی آپ کے ساتھ، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ اندر نہیں آ سکتے تھے، 16,000 افراد نمازی۔ لیکن نہ جانے کیسی کیفیت ہے کہ نماز جناب مسلم ابن عقیل نے شروع کی تو 16,000 افراد، لیکن جب سلام دیا تو دیکھا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اچھا اسی رش کے اندر دونوں بچے بھی آپ سے جدا ہو گئے۔ اگر اب مصائب برداشت کر پائیں، پردیس میں خدا کسی کو اکیلا نہ کر دے، تنہا نہ ہو جائے کوئی، تو اب جناب مسلم ابن عقیل باہر نکلے۔ اب جہاں رکے ہوئے تھے وہاں پہ بھی نہیں جاتے، اس کا مطلب ہے سب میرے خلاف ہو گئے۔ غیرت یہ تقاضا نہیں کرتی میں اس سے جا کے پناہ مانگوں، مجھے اس پہ رکھو، وہاں رکھ لو۔ تو اب کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگے، ایک دروازے پہ آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ وہاں سے ایک بوڑھی خاتون نام طوعہ تھا، سوال کیا، کہا کہ کیا بات ہے آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ دیکھتے نہیں کتنا پورا شب دور ہے، کہا گھر وہ جاتا ہے جس کا گھر ہو۔ کہا کیوں آپ کا گھر نہیں ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ وہ مومنہ تھی، فوراً سوال کیا کب مدینے کے رہنے والے؟ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا انا مسلم ابن عقیل، میں مسلم ہوں، عقیل کا بیٹا۔ کہا کون سے عقیل؟ کہا عقیل ابن ابی طالب۔ کہا علی ابن ابی طالب کے بھائی؟ کہا ہاں علی ابن ابی طالب کے بڑے بھائی، عقیل کا بیٹا۔ تو اس نے کہا میں مؤمنہ ہوں، میں آپ کے چچا پہ ایمان رکھتی ہوں، میں ان کی ماننے والی ہوں، آپ آئیے میں آپ کو پناہ دے دیتی ہوں، یہاں پہ آپ آرام کر لیجیے۔ کہا نہیں، میں تمہارے لیے مصیبت کا سبب نہیں بننا چاہتا، کیونکہ جو مجھے پناہ دے گا اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ کہا نہیں، آپ یہاں پہ آئیے، آپ پناہ لے سکتے ہیں۔ کہا کچھ کھانا دے دوں آپ کو؟ کہا کچھ نہیں، صرف مجھے پانی دے دو، میں وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ مغرب عشاء پڑھ کے آئے تھے، وضو کیا، تنہائی میں گئے اور بیٹھ گئے وہیں کے صحن کے اندر، ایک جو حجرہ تھا باہر، وہیں پہ بیٹھے۔ تہجد پڑھنے کے بعد سر رکھا اور کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کی، تو دیکھا کہ جناب امیر آئے ہیں، کہتے ہیں مسلم میں لینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب امیر مومنین کو دیکھا کہ میں لینے کے لیے آیا ہوں، سمجھ گیا کہ میری آخری رات ہے، بس بھئی جناب مسلم نے زیادہ وقت نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ زحمت دوں گا۔ تو ایک مرتبہ جناب مسلم سمجھ گئے، فوراً اٹھے، دوبارہ نماز پڑھنے لگے۔ اتنے میں دیکھا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں،
تو فوراً اس مومنہ نے آگے کہا کہ میرا بیٹا وہ آپ کا ماننے والا نہیں ہے، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہے۔ اسے جب پتہ چلا کہ آپ گھر میں ہیں، اس نے جا کے فوراً مخبری کر دی، لوگ آ گئے ہیں، آپ رک جائیے، باہر فوج ہے۔ جناب مسلم عقیل نے کہا تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا، مجھے پناہ دی تھی، میں احسان کا بدلہ ایسے نہیں لوٹاؤں گا کہ تیرے گھر پہ میری وجہ سے حملہ ہو جائے۔ فوراً تلوار کھینچی، صحن میں آ گئے، باہر گلی میں آ گئے۔ جیسے گلی میں آئے 300 یا 400 کا ایک لشکر تھا، بٹیلین تھا، سب سے مقابلہ کرنے لگے، بہت طاقتور جری تھے، مقابلہ کرنے لگے، جو قریب آتا اسے گریبان میں ہاتھ ڈال کے چھت پہ پھینک دیتے، ہر ایک کو قتل کرتے رہے۔ اس نے دوبارہ کہا مجھے ایک اور فوج کا لشکر بھیجو۔ جب تیسری مرتبہ اس نے فوج منگوائی، کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تم نے تیسری چوتھی دفعہ فوج منگوائی ہے، کیا سمجھتے ہو کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے، یہ علی کا پالا ہوا ہے، یہ حیدر کرار کا پلا ہوا ہے، اسے جعفر طیار اور حیدر کرار نے جنگ کرنا سکھائی ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اب کہا کیسے گرفتار کیا جائے؟ کہا کہ دھوکہ دے کے۔ تو انہوں نے گڑا کھودا، اس پہ گھاس رکھی اور کہا کہ مسلم آ جائیے، ہم آپ کو، جیسے ہی وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک مرتبہ اسی گڑھے کے اندر گر گئے۔ جب گر گئے تو چاروں طرف سے انہوں نے کہا کہ مسلم ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ اپنی تلوار دے دیجیے۔ جناب مسلم نے کہا قسم کھا کے کہو کہ تم امان دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں، ہم آپ کو پناہ دے رہے ہیں۔ جناب مسلم نے جیسی تلوار پھینکی، وہ چاروں طرف سے گلے میں زنجیریں ڈالنے لگے۔ تو جناب مسلم نے ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے قسم کھا کے اللہ کی مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ گرفتار کر کے لے جانے لگے تو جناب مسلم کے لب کٹے ہوئے تھے، مسلسل لوگ تیر مار رہے تھے، تلواروں کے وار تھے، لب کٹ گئے تھے، ان کی لپس جو ہیں وہ کٹ، اب ہاتھوں میں سارے جسم میں زنجیریں ہیں، لے جا رہے تھے۔ جیسے ہی دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے، بھائی سن لیجیے گا صاحب کو، دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے تو دیکھا وہاں پہ ایک مولا کا ماننے والا ہے۔ کہا کہ آپ مسلم نے عقیل نہیں ہے؟ کہا ہاں میں مسلم نے عقیل ہوں۔ کہا میں علی کا ماننے والا ہوں، کچھ چاہیے؟ کہ اگر ہو سکے تھوڑا پانی پلا دے، میں بہت پیاسا ہوں۔ اس نے ایک ظرف میں پانی دیا، کہ پانی پی لیجئے۔ جناب مسلم نے پیالہ تھا، جیسے پیالہ رکھا نا پانی پینے کے لیے، تو آپ کے جو لبوں سے خون بہ رہا تھا اس میں گرنے لگا۔ آپ نے کہا یہ آلودہ ہو گیا ہے، تو آپ مجھے صاف پانی دے دو، اس میں بہت زیادہ خون آ گیا ہے۔ اس نے دوبارہ پانی دیا، دوسری مرتبہ دیکھا پھر اس میں خون آ گیا۔ کہا کہ شاید خدا کو یہی منظور ہے میں بارگاہ میں، اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں، یہ پانی لے جاؤ۔ جیسے ہی زنجیریں باندھ کے جناب مسلم کو اندر لے کے آئے نا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا، تو جناب مسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ تم نے اپنے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہ میرا امیر صرف حسین ابن علی، میں عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں مانتا۔ کہ جھک کے سلام کرو، کہ میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ ایک مرتبہ کہا کوئی آخری حسرت ہے؟ کہ ہاں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہ کیا بات ہے، موت سے ڈر رہے ہو؟ کہ نہیں، میں نے اپنے مولا کو خط لکھا ہے، مولا کوفے چلے آئیے، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے یہ کوفہ اس لائق نہیں، حسین آ جائے۔ کہ لیکن تمہارے مولا حسین تو بہت دلیر ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، ساتھ میں عباس ہے۔ کہ مجھے مولا کے آنے کے اتنے زیادہ پریشانی نہیں، لیکن مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں، مولا بہنوں کے ساتھ چلے ہیں۔ اجرکم اللہ، بس میں 2-4 منٹ کی زحمت اور دوں گا۔ بس بھئی بعض بزرگ علماء نے ایک روایت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں جناب سید الشہداء کی کیفیت بدلنے لگی۔ جناب عباس نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ ہاتھ کی 2 انگلیاں اٹھائیں کہ عباس ذرا انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ تو جناب عباس علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے، ہاتھ اس کے پشت سے بندھے ہوئے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہیں، کسی بہت بڑی عمارت کی چھت پہ ہے، یہ دارالامارہ کی چھت تھی۔ کہا مولا اس کا بھی جلاد سر قلم کرنے والا ہے۔ جلاد نے تلوار اٹھا رکھی، جی دیکھا نیچے ایک بی بی برقع پوش کھڑی ہے، دامن پھیلا رکھا ہے۔ جناب سید الشہداء نے کہا عباس ذرا غور سے دیکھو۔ جناب عباس نے دیکھا کہ مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے، مولا مجھے پہنچا دیجئے اعجاز سے، میں اپنے بھائی کا دفاع کروں، میرا بھائی تنہا ہے۔ ایک مرتبہ تلوار چلی، سر قلم ہوا، زمین پہ گرا۔ کہ مولا کوئی بی بی ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، میں نے تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کے جسد کو کوفے کے سارے بازاروں میں پھیلایا گیا۔ میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں جناب مسلم کی شہادت مکمل نہیں ہوتی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیے۔ کہاں چلیں گے؟ راستے میں ابھی مکے سے جناب سید الشہداء کوفے کے لیے، کربلا کے لیے چلے ہیں۔ جانتے ہیں کون ہے؟ ساری بیویاں ساتھ ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ کہا عباس ذرا یہیں پہ خیمے نصب کر دو، آج رات میں یہیں رہوں گا۔ مولا عباس نے خیمے نصب کر دیے۔ ایک مرتبہ کہا ذرا میری بہنوں کو بلا دو،
جناب عباس اس خیمے میں گئے جہاں جناب زینب کبریٰ تھی، کہا بی بی آپ کو مولا نے بلایا ہے۔ سید الشہداء کی آواز کا سننا تھا کہ مولا نے بلایا۔ جناب زینب فوراً آئیں، کہا بھیا آپ نے بلایا؟ دیکھا مولا کے بہت چہرے پہ غم کے آثار ہیں۔ کہا بھیا سب خیریت ہے؟ کہا کوفے سے بڑی بری خبر آئی ہے، ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو زینب، میں رقیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب سمجھ گئیں، فوراً آئیں کہ رقیہ بھیا نے بلایا ہے۔ ایک مرتبہ جناب رقیہ نے فوراً اپنی بیٹی کو آواز دی، بیٹی جناب مسلم کی بیٹی، نام عاتقہ ہے، کہا عاتقہ ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو۔ جیسے ہی جناب رقیہ کو اور عاتقہ جناب عاتقہ کو آتا دیکھا نا، مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، مسند سے کھڑے ہوئے بہن کا استقبال کیا، فوراً جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا نا، ہاشمی بچی تھی، بہت سمجھدار تھی، فوراً سمجھ گئی، کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں، کہا میرے بابا خیریت سے ہیں۔ جناب سید الشہداء نے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی مامو زندہ ہے، میں تمہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ جناب عاتقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، سمجھ گئی میرے بابا شہید ہو گئے۔ جناب سید الشہداء نے کیا کیا؟ ارے شب عید ہے، فوراً جناب زینب سے کہا زینب ذرا میری صندوق چلا دو، میں اپنے ہاتھوں سے عاتقہ کو بالیاں پہناؤں گا۔ جناب زینب صندوقچی لے کے آئیں، مولا نے 2 بالیاں نکالی، جناب عاتقہ کے کانوں میں ہاتھوں سے بالیاں پہنائیں۔ راوی کہتا ہے یہاں قریب میں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ بچی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمیشہ ہر یتیم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب شام غریبہ آئی، اس بچی نے دیکھا میں بھی یتیم ہو گئی، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، میرے کانوں میں کوئی نئی بالیاں پہنائے گا۔ بچی انتظار میں تھی، اتنے میں شمر آ گیا، شمر نے ایسا بالوں میں ہاتھ ڈالا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے کانوں سے بالیاں چھینی، بچی نے رو